السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. عالی مقام ذمہ داران مرکزی جمعیت، محترم عہدیداران شاخ بنگلور اور حضرات علماء کرام، اس وقت میرے خطاب کا موضوع ہے ترجیحات دین. ترجیحات دین، جسے عربی زبان میں اہل علم فقہ الاولویات یا پھر فقہ الموازنات سے تعبیر کرتے ہیں، اور جسے اگر سادہ الفاظ میں کہا جائے تو تعلیمات شریعت پر عمل کرنے کا وہ سلیقہ جو شریعت کی روح کے ساتھ انصاف کرتا ہو. ہمارا یہ ایمان ہے کہ دین کی ہر تعلیم اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے. دین کا کوئی حکم ایسا نہیں جو غیر اہم ہو، لیکن ان تعلیمات کے درمیان فرق مراتب ضرور ہے. کچھ تعلیمات فرض کے دائرے میں آتی ہیں، کچھ تعلیمات سنت کے دائرے میں آتی ہیں، کچھ تعلیمات استحباب کے دائرے میں آتی ہیں، کچھ تعلیمات مباح کے دائرے میں آتی ہیں. تو دین اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے اس فرق مراتب کا لحاظ بہت ضروری ہوتا ہے. میں اگر ایک مباح کے لیے سنت اور مستحب کو ضائع کرتا ہوں تو غلطی کرتا ہوں. میں اگر ایک سنت کی خاطر فرض کو ضائع کرتا ہوں تو غلطی کرتا ہوں. مشرکین مکہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، خادمین حجاج تھے، اور اس پہ انہیں اتنا ناز تھا کہ ایمان لانے کی انہیں فکر نہ تھی، عقیدے توحید کو قبول کرنے کی انہیں جستجو نہ تھی. تو قرآن نے کہا خدمت حجاج اپنی جگہ نیکی ہے صحیح، خانہ کعبہ کی تولیت اپنی جگہ نیکی ہے صحیح، لیکن اصل بنیاد جو ایمان ہے، عقیدے توحید ہے، وہ کہاں ہے تمہاری زندگی میں؟ اجعلتم سقایت الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. قانون شریعت کی گتھیاں سلجھانے والے اہل علم نے روح شریعت کے خلاصے کو چند اصول اور قواعد کی روشنی میں پیش کیا ہے. ان میں سے دو اصول ہیں جو ہم عام طور پہ فقہ اور اصول فقہ میں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کہ درء المفسدہ مقدم علی جلب المصالح. کہ اگر صورتحال ایسی ہو، ایک مصلحت کے حصول اور دفع مضرت میں ٹکراؤ ہو رہا ہو تو دفع مضرت کے پہلو کو ترجیح دی جائے گی حصول منفعت کے پہلو پر. اسی طرح سے اول المصلحتین، دو مصلحتوں کے درمیان اگر ٹکراؤ ہوتا ہے تو چھوٹی مصلحت پر ہمیشہ بڑی مصلحت کو ترجیح دی جائے گی. پیارے نبی کی سیرت اور اسوہ نبوی سے اس کے بہت سارے نمونے ہمیں ملتے ہیں. درء المفسدہ مقدم علی جلب المصالح، حصول مصلحت پر ایک مضرت کو دفع کرنا زیادہ مقدم ہے. آپ دیکھیے حادثہ افک میں جب عبداللہ بن ابی بن سلول نے، رئیس المنافقین نے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی ناپاک کوشش کی تھی، یہاں دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ حد قذف نافذ نہ کی. جو صادق الایمان تھے ان پہ تو حد قذف نافذ کر دی گئی، جاری کر دی گئی، لیکن جو رئیس المنافقین، جو معاملے کا اصل سرغنہ تھا، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم،
تو یہاں جو حصول منفعت کا جو پہلو تھا، مصلحت کا پہلو تھا، حد قذف کی تنفیذ کا، اس پہ پیارے نبی نے دفع مضرت کے پہلو کو مقدم رکھا کہ اس پر اگر حد جاری کر دی جائے تو آپ کو بڑے فتنے کا اندیشہ تھا، تو آپ نے دفع مضرت کے پہلو کو حصول مصلحت کے پہلو پہ مقدم رکھا۔ اسی طرح سے اول المصلحتین کی اگر مثالیں ڈھونڈتے ہیں، کئی مثالیں ملتے ہیں سیرت میں۔ پیارے نبی جہاد پہ جا رہے تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب جہاد فرض تھا، صحابی آتے ہیں، آگے جہاد میں شرکت کرنے کا اندیہ ظاہر کرتے ہیں، پیارے نبی کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ماں باپ ہیں، ان کے والدین ہیں جو خدمت کے محتاج ہیں۔ اب یہاں دو مصلحتیں ہیں، ایک جہاد میں شرکت کی مصلحت ہے، ایک ماں باپ کی خدمت کی مصلحت ہے۔ پیارے نبی نے صحابی کے حق میں اول المصلحتین کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، کہا کہ تمہارا جہاد یہی ہے کہ جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ کتاب و سنت کا مطالعہ جب ہم گہرائی کے ساتھ کرتے ہیں تو ترجیحات دین کے سلسلے میں بہت ساری صاف و شفاف رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ اسلوب دعوت میں، اسلوب تربیت میں ہر جگہ، ہر موقع، ہر محل، ہر فرد کے ساتھ ایک اسلوب کبھی نہیں چلا کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ موقع و محل کی مناسبت سے، افراد کی مناسبت سے، سامنے والے کی طبیعت اور مزاج کی مناسبت سے کس طرح آپ اپنی اسالیب بدلا کرتے تھے۔ ضروری نہیں کہ جہاں غلطی بڑی ہے وہاں آپ کا غصہ زیادہ ہو، جہاں غلطی چھوٹی ہے وہاں آپ کا غصہ کم ہو۔ آپ دیکھتے ہیں غلطی بڑی کرنے والا اور یہ غلطی چھوٹی غلطی کرنے والا، آپ دیکھیں گے چھوٹی غلطی پر بسا اوقات آپ کا زیادہ غصہ نظر آتا ہے اور بڑی غلطی پر آپ ٹھنڈے نظر آتے ہیں۔ سامنے والے افراد کا مزاج سامنے رکھ کر آپ معاملہ کرتے تھے۔ دو واقعے جو سیرت کتب حدیث میں ہم پڑھتے ہیں، دونوں مسجد نبوی کے واقعے۔ ایک واقعہ کیا ہے؟ مسجد نبوی میں بدو پیشاب کرتا ہے۔ ایک واقعہ مسجد نبوی کے قبلے کی دیوار پہ کسی کا لعاب لگا ہوا ہے۔ یہ دونوں واقعے کتب حدیث میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن پیارے نبی کا رد عمل دیکھیے، پیارے نبی کا ریاکشن دیکھیے۔ جہاں بدو پیشاب کر رہا ہے مسجد میں، وہاں آپ کا رویہ کیسا ہے؟ اور جب آپ قبلے کی دیوار پہ لعاب لگا ہوا دیکھ رہے ہیں، وہاں آپ کا رویہ کیسا ہے؟ بظاہر تو یہی ہو، ہم کو لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہاں غصہ کیا، نہیں، آپ نے جہاں پیشاب کیا جا رہا ہے مسجد نبوی میں، وہاں آپ بالکل ٹھنڈے ہیں۔ غصہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کر رہے ہیں، پیارے نبی بالکل ٹھنڈے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے، یہاں غصہ چلتا نہیں ہے۔ الاعراب واشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، بدویانہ مزاج کی خصوصیت ہے۔ بدو اگر کافر ہوتے ہیں تو ان کا کفر سخت، منافق ہوتے ہیں تو ان کا نفاق سخت، مسلمان ہوتے ہیں تو تہذیب ادب و اخلاق سے ناشنا ہوتے ہیں۔ یہاں غصہ کام نہیں کرے گا، پیشاب کیا جا رہا ہے، پیارے نبی ٹھنڈے ہیں، اور بس بلا کے سمجھایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن۔ لیکن یہاں دیکھیے لعاب جو کہ نجس نہیں ہے، لعاب نجس نہیں، وہ قذر ہو سکتا ہے مگر نجس نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے کہ پیارے نبی کو غصہ آ رہا ہے، کس نے اس طرح کیا؟ مسجد کی دیوار پر خود اٹھتے ہیں، اپنے دست مبارک سے اسے صاف کرتے ہیں، ناگواری کا اظہار فرماتے ہیں، کیونکہ قرائن بتا رہے تھے کہ یہ کام مدینے ہی کے رہنے والوں میں سے کسی کا کیا ہوا ہے۔ مدینے میں آپ کے زیر تربیت رہ کے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہر جگہ اسلوب یہ ایک نہیں ہوتا ہے۔ پیارے نبی کی خصوصیت تھی، آپ ان پہ غصہ کرتے تھے جو آپ کو لگتا تھا کہ یہ میرے غصے کو برداشت کریں گے،
اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. آپ دیکھیے ایک طرف حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پہ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ پر بشری تقاضا غالب آیا اور کتنی بڑی بھول ہو گئی, کتنی بڑی بھول ہوئی. حضرت عمر اجازت چاہ رہے ہیں دعنی اضرب عنق ھذا المنافق, لیکن پیارے نبی دیکھیے بالکل ٹھنڈے ہیں. اور وہی ایک موقع یہ بھی ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نماز ذری لمبی کر دیتے, لمبی پڑھا دیتے ہیں, پیارے نبی گرم ہو جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں. افتان انت یا معاذ, افتان انت یا معاذ. کیوں؟ معاذ سے آپ کو محبت تھی بہت قلبی, انی احبک یا معاذ انی احبک. تو یہ دیکھیے یہی حکمت ہے, کہاں کون سا اسلوب اپنایا جائے, کہاں کون سا لہجہ اپنایا جائے, کس سے کس اسلوب میں گفتگو کی جائے. شرعی تعلیمات کا دار و مدار انسانی مصلحتوں پر ہے, وقتی مصلحت پر دائمی مصلحت کو ترجیح دی جائے گی, اور اسی طرح سے اجتماعی مصلحت کو ہمیشہ انفرادی مفاد پر, انفرادی مصلحت پر ترجیح دی جائے گی. تعلیم و تربیت میں اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے, مربیان کو, اساتذہ کو, علماء کو, کہ ایک فرد کی خاطر, ایک فرد کی مصلحت کی خاطر اجتماعی مصلحت قربان نہ ہو, وقتی فائدے اور وقتی مصلحت کی خاطر دائمی مصلحت قربان نہ ہو. آپ دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ موقف جب انہوں نے صحابی رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر مینا میں 4 رکعت نماز پڑھانے پر نکیر کی, اختلاف کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے موقف کو کھلے الفاظ میں بیان کیا کہ پیارے نبی نے یہاں 2 رکعت نماز پڑھی تھی, آپ 4 پڑھ رہے ہیں, صحیح نہیں کر رہے ہیں آپ. کھلے الفاظ میں بیان کیا. لیکن نماز کا وقت آیا تو انہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پیچھے 4 رکعت پڑھی. لوگوں نے کہا کہ ابھی تو آپ انکار کر رہے تھے اور آپ پیچھے آپ کو 4 پڑھ رہے ہیں. کیا فرمایا؟ الخلاف شر, خلیفۃ المسلمین سے ہٹ کر ایک الگ جماعت بنانا یہ اتنا بڑا شر ہے, میں اس شر کا موجد بننا نہیں چاہتا ہوں. اسی طرح سے افتاء کی اگر بات کرتے ہیں, ہم سب علماء ہیں الحمدللہ, ہم سب کو مسائل آتے ہیں, فتوے دینے پڑتے ہیں. کامیاب مفتی وہ ہے جو یہ جو ترجیحات کا پہلو ہے اس کو سامنے رکھ کر ہمیشہ جواب دے. سائل کے بدلنے سے بسا اوقات جواب بدل جاتا ہے, موقع و محل کے بدلنے سے بسا اوقات جواب بدل جاتا ہے, زمان و مکان کے بدلنے سے بسا اوقات فتویٰ بدل جاتا ہے. ہمیشہ ہر جگہ کے لیے ایک فتویٰ چلا نہیں کرتا. بسا اوقات ایسا ہوگا کہ ہمارا فتویٰ اپنی جگہ صحیح ہوگا, لیکن اگر ہم وہ فتویٰ دیتے ہیں تو یقین ہوگا کہ ہمارے فتوے کا مس یوز کر رہا ہے سامنے والا, مس یوز کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے. تو اس لیے ہر پہلو کو سامنے رکھ کر فتویٰ دینا چاہیے. دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں سورۃ النساء کی وہ آیت جو مومن کا قاتل ہے, قاتل المؤمن عمدا, جو مومن کا عمدن قتل کرے. قرآن مجید نے کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, کہ جو عمدن کسی مومن کو قتل کرتا ہے اتنی 5 سزائیں سنائی گئی اس کو. اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک نقطہ نظر تھا, قاتل مومن جو عمدن مومن کا قتل کرے. دیکھو کوئی بھی گناہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے, کوئی بھی گناہ انسان توبہ کرے معاف ہو جاتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو مومن کو عمدن قتل کرے اس کے سلسلے میں کہتے تھے لا توبۃ لہ, اسے تو جلنا ہی ہے جہنم میں, اسے تو جانا ہی ہے جہنم میں, جلنا ہی ہے جہنم میں, اور سزا پانے کے بعد وہ جنت میں آئے گا. توبے کا دروازہ اس کے لیے کھلا نہیں ہے, قاتل مومن کے لیے. بتایا جاتا ہے کہ اصل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے فتوے کا یہ جو موقف تھا اس کا ایک پس منظر تھا. ہوا یہ کہ
وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، ایک سائل آیا، آ کے اس نے پوچھا کہ مومن کو اگر کوئی عمدن قتل کرتا ہے تو اس کے لیے توبہ ہے کیا؟ ابن عباس نے کہا نہیں ہے، وہ چلا گیا۔ شاگردوں نے کہا کہ آپ کا تو یہ فتویٰ نہیں ہے، آپ کا تو یہ موقف نہیں ہے، آپ تو اس بات کے قائل ہیں کہ اس کے لیے توبہ ہے۔ ابن عباس نے کہا لوگوں تم نے دیکھا نہیں وہ کتنے غصے میں تھا، انتقام کی آگ میں وہ بھڑک رہا تھا، غصے میں تھا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ گویا کسی کے قتل کا ارادہ لیے ہوئے آیا تھا۔ اگر میں اپنے علم کی روشنی میں کہہ دیتا ہاں اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے تو جا کے قتل کر دیا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جائزہ دیکھا گیا تو سچ مچ وہ شخص اسی خیال سے آیا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس فتوے پر وہ اپنی ارادے سے باز آ گیا، لا توبۃ لہ کا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے کہ نصوص الوعید کو بسا اوقات بغیر شرح کے ایسے ہی گزار دینا چاہیے۔ لیس منا جہاں بھی حدیثوں میں آیا ہے کہا لیس منا کی تفسیر مت کرو، زیادہ تفسیر کرو گے تو لیس منا سن کر اس کا جو اثر دل پہ ہوا تھا وہ اثر چلا جاتا ہے۔ لیس منا کا یہ مطلب نہیں وہ مسلمان ہی رہے گا، وہ مومن ہی رہے گا، وہ جو ہے تھوڑا بہت اس کا ایمان کم ہو جائے گا، ایسی تفسیر اگر ہم کر دیں گے لیس منا کا جو اثر دل پہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بسا اوقات نصوص الوعید کو ایسے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ کہیں لیس منا کی کوئی تفسیر تکفیر تک لے کر چلا جائے تو وہ الگ بات ہے جو کہ غلط ہے۔ تو حضرات کہنا یہ ہے حالات، ماحول اور موقع محل کی مناسبت سے ترجیحات اور فتوے اور مواقف بدلا کرتے ہیں۔ دیکھیے ہماری جو عملی زندگی ہے اس کی روشنی میں ایک دو باتیں بتاتا ہوں، میں بتا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ترجیحات کا لحاظ نہ رکھنے سے کیسی بے اعتدالیاں آتی ہیں۔ ہمارا ملک ہندوستان جہاں ہم ایک مائنارٹی کی حیثیت سے رہتے ہیں، مائنارٹی کی حیثیت سے جیتے ہیں، ایک اقلیت کی حیثیت سے ہم یہاں جی رہے ہیں، یہاں بسا اوقات اپنے حقوق کی لڑائی لڑنے کے لیے، اپنے حقوق کی مانگ کرنے کے لیے یہاں احتجاج کرنا پڑتا ہے، احتجاجی جلوس نکالنا پڑتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نوجوان وہ فتوے جو مسلم ممالک کے لیے دے گئے، مسلم حکمران کے خلاف خروج ناجائز ہے، مسلم مملکتوں میں احتجاج ناجائز ہے، وہ فتوے لا کر پوری طرح سے یہاں فٹ کرتے ہیں، جبکہ یہاں حکومت ایک ہی زبان سمجھتی ہے، احتجاج کی زبان۔ احتجاج کے آگے بس حکومت جھکتی ہے، پھر کبھی نہیں۔ آپ اپنے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے اور راستے تو مشکل پائیں گے یہاں۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں پچھلے دنوں NRC اور CA کی جو مسائل ہوئے، اس وقت احتجاجات کا جو اثر ہوا۔ آپ کو حق ہے کہ آپ ایک علمی مسئلے کے اعتبار سے یہاں بھی یہ رائے رکھیں کہ یہاں بھی احتجاج کو میں ناجائز سمجھتا ہوں، لیکن جو لوگ یہاں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے جائز سمجھتے ہیں ان پہ للہ فتوے مت لگائیے، ان پہ للہ فتوے مت لگائیے۔ حالات کو سامنے رکھ کر، جیسے موقع محل بدلنے سے، ملک بدلنے سے فتوے بدل جاتے ہیں، اسی طرح سے دیکھیے ایک مسئلہ ہے حجر المبتدع۔ حجر المبتدع سلف کا متفقہ اصول ہے، سلف کا متفقہ اصول ہے، لیکن ایک پہلو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، بدعتی سے ترک کلام کرنا، ترک تعلقات کرنا اور بدعتی کو معاشرے میں تنہا کرنا۔ ایک پہلو کو سامنے رکھنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو ایک اقلیت میں جی رہے ہیں بہت ضروری ہوتا ہے کہ حجر المبتدع کے جو اصول اور قوانین سلف نے بتائے اور بنائے، یہ ان معاشروں میں بنائے جہاں سنت کا بدعت پہ غلبہ رہا، سنت غالب رہی، بدعت مغلوب رہی، اہل السنہ غالب رہے، بدعتی مغلوب رہے۔ ہم ان اصولوں کو لا کر 100% چسپاں نہیں کر سکتے ایسے معاشرے پر جہاں اہل السنہ اقلیت میں اور اہل البدع اکثریت میں، جہاں سنت مغلوب اور بدعت غالب ہے۔ اس معاشرے کے اصولوں کو لا کے 100% یہاں ہم فٹ نہیں کر سکتے۔ فٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ حجر المبتدع میں فی نفسی مقصود حجر نہیں ہے،
فی نفسی مقصود حجر نہیں ہے، مقصود کے حجر ایک وسیلہ ہے، مقصود اس بدعتی کی اصلاح ہے اور اس بدعت کا خاتمہ ہے، بدعتی کی اصلاح اور بدعت کا خاتمہ ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حجر کی مثال دوا جیسی ہے، حجر کی مثال دوا جیسی ہے، دوا ضرورت پہ کھائی جاتی ہے، بلا ضرورت کے نہیں کھائی جاتی، اور پھر ضرورت کی مقدار میں کھائی جاتی ہے۔ وہ دوا ہے تو جو ہے ایسا نہیں کہ ایک ہی وقت ساری دوائی انسان کھا لے، ضرورت کی مقدار میں کھائی جاتی ہے۔ اس لیے کہا کہ حجر کرتے ہوئے سب پہلوؤں کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ مقصد بدعت کا خاتمہ اور بدعتی کی اصلاح ہے۔ جامعہ اسلامیہ میں ہمارے استاد ڈاکٹر سلیمان العرینی نے بن باز رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا تھا۔ کہا کہ مدینے میں ایک صاحب تھے، بدعتی تھے اور ذی اثر تھے، اثر و رسوخ والے تھے، اور اتنا اثر و رسوخ کہ وہ بسا اوقات بن باز کے خلاف بھی لکھا اور بولا کرتے تھے۔ وہ صاحب دکتر سلیمان العرینی فرماتے ہیں کہ بن باز کو پتا چلا کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں، تو بن باز سیدھے ان کے گھر پہ تشریف لے گئے، سیدھے عیادت کے لیے گھر پہ تشریف لے گئے۔ خود ان صاحب کا بیان ہے کہ میں نے جب دروازہ کھولا وہ صاحب خود آئے اور بن باز کو اپنی دہلیز پہ کھڑا ہوا دیکھا، جو میری صحت کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں ہوا کہ میں حالت بیداری میں ہوں، مجھے بمشکل خود کو یقین دلانا پڑا کہ میں اس سب حالت بیداری میں ہو رہا ہے، واقعی بن باز آئے ہوئے ہیں، میرے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور میری خیریت دریافت کرنے۔ دکتر سلیمان العرینی حفظہ اللہ نے کہا اس دن کے بعد سے ان صاحب نے بن باز رحمہ اللہ کے خلاف ایک لفظ نہ کہا اور نہ لکھا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، دین پر عمل کرتے ہوئے، دین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے ان پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ یہ ہوگا سلیقہ میرے پاس نہ تھا اور بدنام بسا اوقات مذہب ہوگا۔ اس میں اقبال نے کہا حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے، ہم اس کا مصداق بن جائیں گے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ حکمت نصیب کرے جس حکمت والے کے بارے میں اللہ نے کہا کہ فقد اوتیا خیرا کثیرا، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔